ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 23 ستمبر 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح دیگر سہولیات سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈز پر سیریز نشر کی جاتی ہے، آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا موضوع ہے جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے خدمت اسلام۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے عقائد پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کی جو ناکام اور بے جا کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ان پروگرامز میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، اور جماعت احمدیہ کس طرح ساری دنیا میں خدمت اسلام کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں موضوع کی مناسبت سے بات چیت کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں جو خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا پینل موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری آج کی اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جب ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک مسیح موعود و مہدی موعود کی آمد کی پیشگوئیاں ہیں، اور جہاں مسیح و مہدی کی آمد کی پیشگوئیاں ہیں وہاں اس کے کاموں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور انہی کاموں میں سے ایک کام احیاء دین اور قیام شریعت بھی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس زمانہ میں مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور مذکورہ بالا کام جو میں نے ابھی جس کا ذکر کیا
وہ کام بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احسن رنگ میں سر انجام دیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء کرام نے اس کام کو جاری رکھا، اور آج بھی خلیفہ وقت کی رہنمائی میں جماعت احمدیہ احیاء دین اور قیام شریعت کے کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ جہاں قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم کے کام کو کیا جا رہا ہے، اسی طرح دنیا بھر میں مساجد کے قیام بھی کیے جا رہے ہیں، کتب کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح ایک اسلامی انٹرنیشنل ٹی وی چینل کے ذریعہ بھی اسلام کی تبلیغ کا کام ساری دنیا میں جاری ہے۔ غرض اس وقت ساری دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو احیاء اسلام کا کام سر انجام دے رہی ہے اور دنیا کے کونوں کونوں تک اسلام کی تبلیغ کو پہنچا رہی ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ کرتا ہے کہ احیاء اسلام اور اقامت الشریعت کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے جو عظیم الشان کارنامے ہیں، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، سب سے پہلے تو اس بات کو جیسا کہ مختصراً ذکر ہوا ہے میں بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے جو انقلاب ہونے والے ہیں اس تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ مشکات کے شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، یعنی ان میں کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہوگا، اور نام تو مسلمان رکھیں گے لیکن اسلامی شاعر سے وہ بالکل محروم ہوں گے۔ اور آگے فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، کہ اس زمانے کے جو علماء ہوں گے مسلمانوں کے، وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ انہی میں سے فتنے نکلیں گے، اور جب کھوج کی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ ان کا منبع بھی جو ہے وہ وہی علماء ہی ہیں، تو انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی کی طرف لوٹ کر بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ پیشگوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بگڑ گئے ہیں، اسلام باقی نہیں رہا، تو یہ ہماری زبانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ خود مسلم علماء کو اس بات کا اعتراف ہے۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی نے خاص طور پر اس بات کا مرثیہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تو ان کے نزدیک اسلام صرف برائے نام رہ گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ 11 پر تحریر کیا، مذہب کے دکانداروں نے جہل و تقلید اور تعصب و ہوا پرستی کا نام مذہب رکھا ہے، اور روشن خیالی و تحقیق جدید کے عقل فروشوں نے الحاد اور بے قیدی کو حکمت اور اجتہاد کے لباس سے سنوارا ہے۔ نہ مدرسہ میں علم ہے، نہ محراب مسجد میں اخلاص، اور نہ میکدے میں زندان بے ریا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں، یہ اخبار اہل حدیث 14 جون 1922 کا حوالہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے قرآن بالکل اٹھ چکا ہے۔ فرضی طور پر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر واللہ دل سے اسے معمولی اور بہت معمولی اور بیکار کتاب جانتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے، اب یہاں وقت کی رعایت سے میں سارے تو نہیں کہہ سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ باغ درا سے میں نے شعر لیے ہیں۔ تو یہ گویا کہ مسلم علماء کو اعتراف تھا اس بات کا کہ مسلمان بگڑ چکے ہیں، قرآن برائے نام رہ گیا ہے اور اسلام بھی برائے نام رہ گیا ہے۔ چنانچہ میں آخر میں صرف یہ ایک حوالہ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لمبا حوالہ ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ
عالم اسلام مختلف دینی و اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ انہوں نے قادیانیت نام کی ایک کتاب لکھی ہے اور ان کا طرز عمل بالکل اسی طرح ہے جیسے یورپین مصنفین اسلام کے خلاف لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے تحقیق کے نام پر، اور وہ لکھتے ہیں عالم اسلام مختلف دینی و اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ اس کے چہرے کا سب سے بڑا داغ وہ شرک جلی تھا جو اس کے گوشے گوشے میں پایا جاتا ہے۔ قبریں اور تعزیے بے محا پوج رہے تھے۔ آج بھی دیکھیں ہر جگہ پر قبروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں غیر اللہ کے نام کی صاف صاف دہائی دی جاتی تھی، بدعات کا گھر گھر چرچا تھا، خرافات اور توہمات کا دور دورہ تھا۔ یہ صورتحال ایک ایسے دینی مسلح اور داعی کا تقاضا کر رہی تھی جو اسلامی معاشرے کے اندر جاہلیت کے اثرات کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں اس کا تعاقب کرے، جو پوری وضاحت اور جرأت کے ساتھ توحید و سنت کی دعوت دے اور دین پوری قوت کے ساتھ الا للہ دین الخالص کا نعرہ بلند کرے۔ آگے لکھتے ہیں اس کے علاوہ اور سب سے بڑھ کر عالم اسلام کی بڑی ضرورت یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام کے طریق دعوت کے مطابق اس امت کو ایمان اور عمل صالح اور اس صحیح اسلامی زندگی اور سیرت کی دعوت دی جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت، دشمنوں پر غلبہ اور دین و دنیا میں فلاح و سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ قادیانیت صفحہ 217۔ تو گویا کہ ان کو یہ اعتراف تھا کہ یہ بگاڑ کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور اور مرسل آئے اور اس کے اندر وہ طاقتیں نہ ہوں جو انبیاء کو دی جاتی ہیں۔ تو منہ سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن زبان سے پھر جس نے آ کے دعویٰ کیا اس کو دھتکارتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے بندگان خدا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امساک باران ہوتا ہے اور ایک مدت تک مہینے می نہیں برستا، امساک باران یعنی بارش نہیں رکتی، اور ایک مدت تک می نہیں برستا تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح آسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے پانیوں میں جوش پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وحی، وہ سفلی عقلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا۔ میں اپنے دعوے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جبکہ اس زمانے میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا اور نہ صرف تقویٰ اور طہارت کو چھوڑا بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت عیسیٰ کے وقت تھے سچائی کے دشمن ہو گئے۔ تب بالمقابل خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا۔ نہ صرف یہ کہ میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے۔ چنانچہ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم مطبوعہ 1908 کا یہ حوالہ ہے۔ پیغام صلح میں بھی یہ حوالہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا بگڑا ہوا وہ زمانہ موجود ہے جو کہ اسلام کی احیاء کے لیے یا اسلام کی دوبارہ زندگی کے لیے مقدر تھا۔ بگڑی ہوئی قوم موجود ہے جو قرآن کو چھوڑ چکی تھی، سنت پہ عمل کرنا چھوڑ چکی تھی، بدعات پہ مبتلا تھی، گھر گھر میں جو ہے وہ تعزیے پوج رہے تھے، قبریں پوج رہی تھیں، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ زمانہ تو مسیح موعود کا ہے، وہ آیا نہیں، وہ آسمان پر نظریں لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ کوئی آسمان پر گیا نہ کوئی آسمان سے آیا، اور حضور نے فرمایا کہ جو آسمان پر گیا نہیں ہے وہ آئے گا کہاں سے، اور اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اب تو مسیح کے آنے کا جو زمانہ انتظار کر رہے تھے وہ بھی گزر چکا ہے، اب تو ہفتوں ہزار بھی گزر چکا ہے جس میں کہ مسیح نے آنا تھا، تو عین ضرورت کے وقت اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ اب میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد کیا انقلاب برپا ہوا، احیاء اسلام کا کیا آپ نے کام کیا ہے، وہ مختصر طور پر ہی اس وقت کی رعایت سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے تمام مذاہب کے جتنے بھی مصنفین اعتراض کرنے والے تھے ان کے اعتراضات کو جمع کیا، 3000 سے زیادہ وہ اعتراض بنتے ہیں،
اور اس پر آپ نے ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ، اور اس میں آپ نے چیلنج دیا سارے مذاہب والوں کو، عیسائیوں کو بھی، آریوں کو بھی، تمام دنیا کے غیر مذہب کو بھی، کہ اس کے بالمقابل اگر تم چاہتے ہو تو ان میرے دلائل کو توڑ کر دکھاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے اپنی کتابوں سے ایسے دلائل پیش کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو کم از کم میں نے جو دلائل دیے ہیں ان کو توڑ کر ہی دکھا دو، ایک دو نہیں تو کم از کم 10 دلیلوں کو توڑ کر دکھا دو۔ لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، اور جیسا کہ مسیح السلام کا شعر ہے، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ چنانچہ اس کتاب کے شائع ہونے پر بہت سارے لوگوں نے تبصرے بھی کیے، اسلام کی احیاء کا ذکر کیا، اور خاص طور پر ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پر نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، لیکن آپ نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو چنانچہ اس کتاب کے نتیجے میں آریوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی منہ بند ہو گئے، اور یہ اسلام کا پہلا حملہ تھا جو غیر مذاہب پر ہوا تھا، جبکہ سر سید بھی جنہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی ہے، ان کے سامنے جب اعتراض پیدا ہوتے تھے تو وہ اعتذار کا رنگ کرتے تھے، یہ جی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے، ہر ایک رطب اللسان تھا، اور بدقسمتی ہے کہ مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس کتاب کے شائع ہونے پر جو ریویو لکھا وہ کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے قلبی اور نفس جہاد انہوں نے کیا ہے، اور زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، پورا زمانہ دیکھ لیا ہے، لیکن ایسے دلائل کے ساتھ کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو غفلت میں تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، بیدار ہو گئے، ان کے اندر پھر اسلام کی حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ کام کیے، دوسرے یہ کہ پھر 1858 کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب لکھنے پر ہی نہیں بلکہ یہ چیلنج دیا تمام دنیا کے مذاہب کو بھی، ان کے ماننے والوں کو بھی، کہ اسلام کا زندہ خدا ہے، اور زندہ خدا ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ نشان دکھلاتا ہے۔ اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو وہ میرے پاس آ کر 1 سال رہے، اگر وہ اسے نشان نہیں دیکھے تو میں سمجھ لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ لیکن یہاں پر بھی وہی ہوا کہ 1-2 آدمیوں نے ابتدا میں آمادگی کا اظہار کیا، بعد میں پھر ان شرائط کو نہیں مانا، حالانکہ مسیح السلام نے کہا تھا آنے جانے کا کرایہ بھی ہم دیں گے، رہائش کا جس اسٹیٹس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو رہائش کی سہولت بھی دی جائے گی، کھانا پینا بھی دیا جائے گا، اور واپسی کا کرایہ بھی دیا جائے گا، لیکن کوئی نہیں آیا، اور اگر آیا بھی ہے کوئی تو جائیں بائیں شائیں کر کے وہ چلا گیا واپس۔ تو یہ گویا کہ 1858 میں نشان نمائی کی جو دعوت آپ نے دی تھی، وہ بھی اسلام کی کہ احیاء کی ایک تنظیم تھی، کہ لوگ کہتے تھے کہ اب تو جیسا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ نے کہا تھا کہ نبیوں کا زمانہ گزر گیا، نشانات لوگ مانگتے ہیں، لیکن ہم تو پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اس زمانے میں تازہ نشانات نہیں دکھاتے۔ آپ نے فرمایا آؤ تازہ نشانات میں دکھاتا ہوں، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا خدا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی عقائد کی اصلاح آپ نے کی ہے، چنانچہ عام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں جو معطل ہو جائے، جو بیکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں بھی بولتا تھا، اب بھی وہ بولتا ہے، لیکن یہ کہ ضرورت یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس سے خدا کلام کرے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آدمی تو گناہوں میں لپٹا ہوا پڑا رہے اور خدا اس سے بات کرتا رہے۔ ایسا تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو بالکل گیا گزرا ہوتا ہے، اخلاق کے لحاظ سے کوئی اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور انہوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ اب تو خدا بولتا نہیں، وہی بند ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا بالکل یہ غلط خیال ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے نشان دیکھنے، آؤ میرے پاس آؤ، میں عین وقت کے مطابق جو ہے اس کو نشان میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سے
قرآن مجید پر ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہو رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں، خود مسلمان علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض آیتیں منسوخ ہیں، بعض آیتیں ناسخ ہیں، بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ناسخ و منسوخ اس کے اندر موجود ہے، تو گویا کہ ایک لحاظ سے ایک اشتباہ پیدا ہو گیا تھا کہ کون سا مشتبہ ہے، کون سا غیر مشتبہ ہے، کیا قرآن مجید کی کون سی آیت جو ہے وہ ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ تو اس طرح سے تو کوئی بھی آدمی اپنے مطلب کی نکال کے کہہ سکتا تھا کہ یہ منسوخ ہے، جی جو اس کے مطلب کا مضمون ہوا وہ کہے گا یہ منسوخ ہے۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کی جو چیلنج ہے کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ کبھی آگے کبھی ہوگی، اس کے مطابق اس میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کرتا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شوشہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ تو ناسخ و منسوخ کا غلط عقیدہ تھا، اس کو بھی آپ نے صحیح کر دیا۔ اسی طرح سے جہاد کے بارے میں غلط مضمون تھا۔ اسلام کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے اوپر جو ہے تلوار کے ذریعے سے اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ زمانہ وہ تھا جب تلوار سے اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، بلکہ اسلام پر جو ہے وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اخبارات پہ رسائل کے لیے اعتراضات نکالے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اب جہاد قلمی جہاد ہے، اور آپ نے وہ قلمی جہاد کر کے دکھایا کہ 100 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھیں اور اس کے اندر تمام اسلام کے عقائد بھی بیان کیے اور غیر مذاہب کا جو اس میں رد بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ تو یہ زمانہ قلبی جہاد کا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ قلبی جہاد کریں، لیکن مسلمان اس طرف نہیں آتے، لے دے کے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں سر پھٹول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مشرکانہ بدعات کا آپ نے رد کیا ہے۔ خدمت و اشاعت اسلام کے لیے ایک ایسی جماعت آپ نے قائم کر دی جو دن رات اسلام کی تبلیغ میں مگم ہے، اور خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ خلافت کے زیر سایہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہر مرحلے پر اسلام کی اشاعت کا کام کر رہی ہے۔ آج دنیا میں جا کر دیکھ لیں، نہ سعودی عرب یہ کام کر رہا ہے، نہ کوئی اور حکومت کام کر رہی ہے۔ اگر کام ہو رہا ہے، قرآن مجید کے تراجم شائع ہو رہے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں شائع ہو رہی ہیں، اسلام کے دفاع ہو رہا ہے، اسلام کے صحیح عقائد دنیا کے سامنے پیش کریں، کون کر رہا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ یہ جماعت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ مسیح موعود نے پیدا کی ہے۔ یہ آپ کا زرین کارنامہ ہے۔ اور آخر میں زیادہ نہ کہتا ہوا، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، ایک دو اقتباس غیر مسلموں کے غیر از جماعت لوگوں کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلکہ ہاں، مرزا حیرت دہلوی حضور علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے تحریر کیا، مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہیں۔ اس نے مناظرے کا بالکل رنگ ہی بدل دیا۔ صفحہ الٹ گیا۔ مس ہو گیا صفحہ میرا، ہاں یہ ہے۔ ہاں، اس نے مناظرے کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ آخر میں پڑھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضور علیہ السلام کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے تھے اور جس کی مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ ایسے نازکش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عام پر آتے ہیں،
اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب کر کے دکھا جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے اور بیگانے سب ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اسلام کے اندر ایک جدت پیدا ہو گئی، اور جدت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، وہی زندگی کے آثار جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ تمام باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور وہ حقیقت کو جان لیں، یہ ملاؤں کی باتوں میں نہ جائیں۔ ملا تو آج تک انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب مسیح علیہ السلام نے فرمایا وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے ہیں دجال کہلانے کے دن۔ بے شک دجال کہیں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جو انقلاب آپ نے اسلام کے اندر پیدا کر کے دکھا دیا وہ آج تک کسی مولوی سے نہیں ہو سکا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت جیسی ایک عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اور جو کہ یہ خلافت کا جو نظام ہے یہ جماعت کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت بھی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام و سامعین کرام، کسی بات کی سچائی کو پرکھنے کے لیے ہمیں کچھ اصول اور کچھ ضوابط اپنے سامنے مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں جو یہ خلافت کا عظیم الشان نظام جاری ہے، یہ جماعت احمدیہ کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف ہی لوٹنا ہوگا، اور قرآن مجید سے ہی وہ اصول اور ضوابط ڈھونڈنے ہوں گے، تلاش کرنے ہوں گے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں پرکھ سکیں کہ یہ جو دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 56 میں، جو آیت استخلاف بھی کہلاتی ہے، مومنین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان میں خلافت کو قائم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے مومنین کے ساتھ، اور وہ ایسے مومنین جو اعمال صالحہ بجا لائیں گے، کہ وہ ضرور ان میں خلافت کو قائم کرے گا، لیستخلفنہم فی الارض، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں میں قائم کی گئی۔ اور اس کی دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، کہ اس کے ذریعہ، خلافت کے ذریعہ ان کا جو دین ہے وہ مضبوطی پکڑ جائے گا۔ اس میں اگر کسی قسم کی کمیاں آ رہی ہوں گی، کسی قسم کی اگر اس میں ملاوٹ ہو رہی ہوگی، بدعت پیدا ہو رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس خلافت کے ذریعہ سے اس کو پاک و صاف کرتا چلا جائے گا اور اس میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا بتا دیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کے جو خوف ہوں گے، چاہے وہ انفرادی خوف ہو یا اجتماعی خوف ہوں یا ملت کے اوپر جو خوف ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان خوف کی حالت کو امن میں بدلتا چلا جائے گا۔ اس اصول کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ جو سچی خلافت ہوگی اس میں یہ دو علامتیں ضرور پائی جائیں گی۔ بظاہر کوئی اپنے ساتھ، کوئی ملک، کوئی فرقہ، کوئی جمعیت بے شک اپنے طرف سے یہ کہتی رہی کہ ہاں ہم نے خلافت قائم کر لی، یہ ہمارا خلیفۃ المسلمین ہے، بھئی یہ ہماری فلانی خلافت ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ یہ دو علامات پائی جاتی ہیں؟ پھر ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہمیں نظر آتی ہے مسند احمد بن حنبل میں، کہ آپ نے بتایا کہ اس امت میں 5 ادوار گزریں گے۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں نبوت قائم کرے گا، پھر یہ اس میں خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، پھر یہ کہ اعزار سا بادشاہت ہوگی، پھر خدا جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا، چوتھا یہ کہ پھر جابر بادشاہت ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اور آخر میں آپ نے پھر بیان فرمایا کہ اس امت میں خلافت علی منہاج نبوت، یعنی نبوت کے طریق پر اللہ تعالیٰ دوبارہ خلافت کو جاری فرما دے گا۔ مخبر صادق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ہماری زندگیوں میں ہم خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں پوری ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر بھیجا، اور اس سے بڑھ کر ذلی نبی کے مقام پہ کھڑا کیا، اور آپ کے ذریعہ سے وہ خلافت جو امت میں 1200 سال سے 1300 سال سے گم شدہ ہو گئی تھی، یعنی ابتداء میں خلافت راشدہ کے
30 سال کے اگر ہم عرصے کو چھوڑ دیں، اس کے بعد تو پھر بادشاہ اور دوسرے دور شروع ہو گئے. پھر اس خلافت کو شروع کیا اور 27 مئی 1908 کو قادیان کی اس دارالمان کی اس مقدس بستی سے دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام شروع ہوا. یہ خلافت کا قائم ہونا جہاں قرآن مجید کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے عملی ثبوت کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی سچائی کا بھی یہ ظاہر کر رہا ہے، وہاں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی اور صداقت کو بھی ثابت کر رہا ہے. پھر خدا تعالیٰ کا اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے ساتھ یہ عملی ثبوت بھی ظاہر ہو گیا کہ اس زمانے میں اعمال صالحہ بجا لانے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ احمدی لوگ ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خلافت قائم کی ہے. اس خلافت کی جو 2 نشانیاں بیان کی گئی تھیں، یعنی دین کی تمکنت اور مضبوطی اور خوف کا امن میں بدل جانا، اسی پر اگر ہم پرکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خلافت سچی خلافت ہے اور یہ جماعت سچی جماعت ہے. ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے کے مسلمانوں کی حالت کا سنا. پھر آپ نے اس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو عظیم الشان کام ہوئے، آپ نے جو عقائد میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں، جو خرابیاں آ گئی تھیں، جو بدعات پیدا ہو چکی تھیں، ان کو دور کیا. اس وقت کے مسلمانوں کا صرف ایک شعر کے ساتھ آپ تجزیہ کریں. علامہ حالی نے اس وقت مسلمانوں کا جو مرثیہ لکھا، اس پہ لکھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. اس کے مقابل پر بانی جماعت احمدیہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. یعنی اے وہ لوگو، اے مسلمانوں جو مرثیے پڑھ رہے ہو، جو یہ کہہ رہے ہو کہ اب دین باقی نہیں رہ گیا، اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، وہ لوگ اسلام سے نہ بھاگیں. اب شمس الضحیٰ اسلام کا سورج، دوپہر کا سورج اپنے نشانات، تجلیات، دلائل کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے. یہ تھا دین کی تمکنت کا نشان جو مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جاری و ساری ہوا، اور آپ کے بعد خلافت نے اس کو جاری و ساری کیا. جس کام کو، جس مشن کو لے کر آپ مبعوث ہوئے، اس کام کو خلافت نے آج مسلسل جاری کیا ہوا ہے. 27 مئی 1908 سے لے کے آج ہم 2023 میں ہیں. یہ تقریباً 115 سال کا عرصہ ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر ایک خلیفہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت رہی ہے. حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ ہوئے، اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو جلسہ سالانہ کا پہلی تقریر ہوئی، اس میں آپ نے یہ حوالہ پڑھا کہ لوگ اب یہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو مرزا غلام صاحب قادیانی کی وفات ہو گئی، اس جماعت کا کوئی والی وارث نہیں ہے. چنانچہ وہ حوالہ ہے جو اخبار کزن گزٹ نے لکھا تھا، اس کے ایڈیٹر نے، کہ اب مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے، ان کا سر کٹ چکا ہے، ایک شخص جو ان کا امام ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں یہ کہ وہ تمہیں کسی مسجد میں قرآن سنایا کرے. حضرت خلیفہ اول نے یہ پڑھا اور اس کے بعد کہا، ہاں سبحان اللہ، یہی تو کام ہے خلافت کا کہ وہ قرآن کو سکھائے اور دنیا میں اس کی تبلیغ کرے. پھر آپ اس کے بعد دوسرے جائیں کہ بدقسمتی سے خلافت ثانیہ کا زمانہ آتا ہے. کچھ جماعت کے سے سرکردہ لوگ وہ خلافت کے مقام اور مرتبہ کو سمجھ نہیں سکے، اس سے کٹ گئے، ہٹ گئے. آج ان کا انجام آپ کے سامنے ہے، ان کی جماعت کا انجام آپ کے سامنے ہے. پھر خلیفۃ المسیح ثانی جس عمر میں خلیفہ بنے، بالکل ابتدائی نوجوانی کا عمر تھی. آپ نے جماعت کو جس رنگ میں مضبوط کیا، ساری دنیا میں پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کے لیے نئے سے نئے پروگرام جاری و ساری کیے، کیا اندرونی طور پر، کیا بیرونی طور پر، کیا قرآن مجید کے تراجم، کیا مبلغین کو بھیجنا، مشنوں کا قیام، مساجد کا قیام، ایک وسیع تسلسل ہے جو 50 سے زائد سال یعنی 52 سال کی آپ کی خلافت ہے. بے شمار مخالفتیں ہوئیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، بعض دفعہ حکومتیں بھی آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک مخالفت کے اس مقابلے میں کامیاب کیا. پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کا زمانہ آتا ہے. منظم طور پر حکومتوں نے کوشش کی کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم ڈکلیئر قرار دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی آپ کو سرخرور کیا. پھر اب جس زمانے میں آج ہم ہیں، یہ خلافت خامسہ کا زمانہ ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام کہ انی معاکا یا مسرور ایک نئی تجلی کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے حضور کی تعلیم اتنی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو عظیم الشان کام لے رہا ہے، 20 سال کا یہ جو عرصہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے، ہر ایک میدان میں
کیا قرآن مجید کے تراجم ہو، مساجد ہو، مشنوں کے کام ہو، اسلام کی تبلیغ کا کوئی بھی میدان ہو، جماعت احمدیہ کا قدم آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ الہام ہے جو مسلسل 100 سال سے چل رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ بس جماعت احمدیہ کی تاریخ کی جو عملی گواہی ہے یہ بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس خلافت کے ساتھ ہے، اور یہ خلافت اپنی ان نشانیوں کو جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ دین کی تمکنت اور خوف کا امن میں بدلنا، عملی طور پہ ظاہر کر رہی ہے۔ آخری اقتباس پڑھ کے اپنی اس بات کو میں ختم کروں گا، اور اس بات کو کہ یہ جماعت دنیا میں اسلام کو پھیلا رہی ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی اس کو مانتے ہیں۔ چنانچہ بر صغیر کے مشہور نقاد علامہ نیاز فتح پوری بیان کرتے ہیں، رسالہ نگار لکھنؤ میں کہتے ہیں، اس وقت احمدیوں سے زیادہ باعمل اور منظم جماعت کوئی دوسری نہیں، اور جب تک ان میں تنظیم قائم ہے میں ان کو سب سے بہتر مسلمان کہتا رہوں گا۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اس نصیحت پر اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ خلافت ایک عظیم الشان نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے دوبارہ امت محمدیہ میں جاری کیا۔ بس عامت المسلمین سے درخواست ہے کہ وہ اس سچی خلافت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، بس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں اور اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے۔ بس اگر آج مسلمانوں نے بھی ترقی کرنی ہے تو یہی وہ حبل اللہ ہے جس سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ خدمت خلق کے میدان میں جماعت احمدیہ کی جو نمایاں خدمات ہیں اس کا کچھ ذکر فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ یوں تو قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیں، خدمت خلق کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیمات ہے۔ ملفوظات جلد 4۔ اور آپ کا ایک شعر ہے، میرا مطلوب و مقصود و تمنا خدمت خلق است، ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی راہم، کہ میرا تو تمام مطلوب اور مقصود تو صرف خدمت خلق ہی ہے۔ اصل میں یہی میرا اصل کام ہے، یہی میری ذمہ داری ہے، یہی میرا فریضہ بھی ہے اور یہی میرا طریقہ بھی ہے۔ تو اس کے اعتبار سے آپ نے جو بیعت کی شرائط لکھی ہیں اس میں چوتھے نمبر کی جو شرط ہے اس میں لکھا کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دوں گا۔ اور اسی طرح سے آپ کے خود اپنا نمونہ موجود ہے کہ روایات تو بہت ساری آتی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں لالا شرمپت رائے جو حضور کے پاس آپ کے دعوے سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، بعد میں بھی آتے رہے ہیں، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک پیٹ میں پھوڑا ہو گیا تھا اور وہ اتنا پھیل گیا تھا کہ اب وہ سمجھتے تھے کہ میں مر جاؤں گا۔ وہ مسیح السلام کے پاس آئے، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ میری حالت ہو گئی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی نہیں، ہم دعا بھی کریں گے، اور آپ نے ایک ڈاکٹر مقرر کیا اور باقاعدہ ان کا جب تک کہ وہ صحت یاب نہیں ہو گئے باقاعدہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ مسیح موعود علیہ السلام نے تعاون کا زمانہ، تعاون تو آپ کی نصرت اور مدد کے لیے آئی تھی اور ایک نشان تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ایسے موقع پر آپ کی لوگ تو بعض دفعہ خوش ہوتے ہیں کہ لو جی میری بات پوری ہو رہی ہے، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی رہائش جو ہے مسیح السلام کے جو بیت الدعا ہے اس کے اوپر والے کمرے میں تھی، کہ حضور علیہ السلام تعاون کے زمانے میں اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے
کہ خدا تیری مخلوق مری جا رہی ہے، تو محض اپنے فضل و کرم سے اس کی تو مدد فرما اور یہ عذاب ان سے ٹال دے۔ تو جو آپ کا نشان تھا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق خدا مر رہی ہے، لیکن مجھے تڑپ ہو رہی ہے کہ مخلوق خدا کیوں مر رہی ہے، کیوں اللہ کے نشان نہیں دیکھتی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک دوائی بنائی تھی، جو کہ خود حکمت بھی جانتے تھے، تریاق الہی اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ خدمت خلق کے لیے آپ نے یہ دوائی تجویز کی تھی۔ وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے، میں صرف تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت کے پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کا علاج، مفت علاج کیا ہے، اپنی طرف سے دوائیاں منگوائیں، سب کچھ کیا اور مفت علاج کرتا رہا۔ یہ خدمت خلق کا ایک بڑا عظیم کام تھا ان کا۔ اسی طرح سے بیت الحمد کی تحریک جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری ہوئی، اس کے ذریعے سے سینکڑوں ایسے افراد جو کہ جماعت میں بے سہارا تھے، یا جن کے گھروں پر چھت نہیں تھی، یا جن کے گھر ہی نہیں تھے، تو ان کے گھروں پر چھت مہیا کرنے کا کام آپ نے کیا۔ تو اس لحاظ سے بیت الحمد جو تحریک ہے، اس کے بے شمار خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے چھت نصیب فرمائی۔ یہ بھی ایک خدمت خلق کا بڑا عظیم کام تھا۔ اسی طرح شعبہ خدمت خلق کے تحت سینکڑوں بیواؤں کو وظائف جاری کیے ہیں۔ ابھی خدمت خلق کا شعبہ ہمارے صدر انجمن میں بھی قائم ہے، ربوہ میں بھی قائم ہے اور لندن میں بھی قائم ہے۔ اس کے ذریعے سے سینکڑوں بیوگان کو جو ہیں وہ وظائف جاری ہیں۔ ہزاروں مریضوں کا علاج کرنے کے لیے جو بے سہارا ہوتے ہیں، ان کے لیے یہاں سے باقاعدہ ان کے ٹریٹمنٹ کا منگوا کر باقاعدہ ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کروڑہ روپیہ جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے بھی خرچ ہو رہا ہے، وظائف کے لیے بھی خرچ ہو رہا ہے۔ یہ خدمت خلق کا بہت بڑا کام ہے جو جماعت احمدیہ کے ذریعے سے جاری ہے۔ اسی طرح سے 1947 کے فسادات کے وقت یاد ہوگا، اور اب تو خیر نئی نسل ہے، ان کو شاید علم نہ ہو، لیکن یہ کہ جس طرح سے دیہات کے دیہات لٹ پھٹ کر آتے تھے، اور لاکھوں لوگ ایسے جو ارد گرد کے دیہات سے آ کر قادیان میں پناہ گزین ہوتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کی رہائش کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، ان کو بحفاظت یہاں سے پاکستان پہنچانے کا انتظام کیا۔ یہ سارا خدمت خلق کا کام تھا جو خلافت ثانیہ کے زمانے میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے 1938 میں خدام الاحمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور خدمت خلق کا کام خدام الاحمدیہ کے سپرد ایسا ہوا ہے کہ اب بھی دیکھیں گے کہ ہیومنٹی فرسٹ کا بھی میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ خدام الاحمدیہ کے تحت جتنی بھی ٹیمیں کہیں بھی پائی جاتی ہیں، کہیں بھی زلزلہ آیا، کشمیر کا شدید زلزلہ، یہ غالباً 1965 کے اندر جو ہے شدید زلزلہ آیا تھا، وہاں پر ہماری جماعت کے نوجوانوں نے جا کر تمام لوگوں کی حفاظت کا سامان بھی کیا، کھانے پینے کا سامان کیا، رہائش کا بندوبست کیا، خیمے لگائے۔ یہ اور اسی طرح سے ترکی میں جو ابھی حال میں زلزلہ آیا، وہاں پر بھی ہماری ہیومنٹی فرسٹ کے تحت جو ہے ٹیمیں گئی ہیں باقاعدہ، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان کی خدمت کی ہے۔ تو گویا کہ یا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کچھ یہاں پر سیلاب بھی آیا بہت سارا غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے، تو خدام الاحمدیہ کی ٹیمیں گئی ہیں اور ہر جگہ جا کر انہوں نے سامان رسد بھی پہنچایا، ان کی حفاظت کے سامان بھی کیے، اور ان کی ہر طرح سے دلداری بھی کیے۔ دواؤں کی ضرورت تھی تو دوائیاں بھی ان کو فراہم کر دی ہیں۔ اور اسی طرح سے 1995 کی بات ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہیومنٹی فرسٹ جو ہے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ 50 سے زائد ملکوں میں اس کی شاخیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا وہ تعاون کرتے ہیں، طبی لحاظ سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، یا آفات و بلایا کے اعتبار سے جب اگر کوئی مخلوق خدا ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی وہ خدمت کریں، بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کی انہوں نے خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اسی طرح سے 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان کا زلزلہ کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مجلس نصرت جہاں کا ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بس
یہ 1970 میں غالباً یہ قائم ہوئی ہے، تو اس کے تحت جو کام ہو رہے ہیں وہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں ہے، وہاں کی مخلوق کے لیے ہے سب کا سب۔ اسی طرح سے ہسپتالوں میں 48 مرکزی ڈاکٹرز ہیں، یہ سارے جماعت احمدیہ کی طرف سے مقرر کردہ ڈاکٹرز ہیں، یہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ اور جو 34 مقامی ڈاکٹر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ جماعت کے جو ہے وہ 48 مرکزی ڈاکٹر ہیں اور 34 مقامی ڈاکٹر ہیں، تو ان سب کا خرچ کون اٹھا رہا ہے؟ جماعت احمدیہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ خدمت خلق کا بڑا عظیم کام ہے۔ اسی طرح سے لائبیریا میں ایک ڈینٹل کلینک کا بھی اجرا ہوا ہے۔ افریقہ کے 11 ممالک میں 615 پرائمری اسکول اور مڈل اسکول ہیں، جبکہ 10 ممالک میں 80 سیکنڈری اسکول کام کر رہے ہیں۔ تو یہ گیا کہ چھوٹے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، جہاں کوئی تنظیم کام نہیں کر رہی تھی وہاں جماعت احمدیہ نے جا کے اسکول کھولے ہیں اور ان کی پڑھائی کا انتظام کر رہی ہے اور ان کو موجودہ زمانے سے متعارف کرا رہی ہے۔ نائجیریا میں پہلے احمدیہ مسلم کلینک کا اجرا ہوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں اچھا کام کر رہا ہے۔ پھر MTA انٹرنیشنل کے ذریعے سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ اس کے 16 ڈپارٹمنٹس ہیں، اللہ کے فضل سے 503 کارکنان ہیں، 279 مرد اور 144 خواتین، ان میں سے 80 تنخواہ دار ہیں، باقی ان کو کیا الاؤنس ملتا ہے یہ تو نہیں جانتے، کئی تو اپنے والنٹیئر طور پر بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ اسی طرح سے MTA افریقہ کے ذریعے افریقہ کے مختلف ممالک میں 12 اسٹوڈیوز اور بیورو قائم ہیں، 150 کارکنان ان میں کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 31 جنوری کو MTA کا آغاز ہوئے 30 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے MTA کے 8 چینل 24 گھنٹے نشریات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے والنٹیئرز کی کام ہیں اور ان کو معمولی سا ایک گزارا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے خدمت خلق کے وہ کام ہیں جو کسی اسلامی ممالک کی تنظیم کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن محض اور محض مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کی برکت کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے اندر خدمت خلق کا یہ جذبہ ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ احمدیوں کی ہی مدد کرنی ہے، بلکہ غیر احمدیوں کی بھی کرتے ہیں، غیر مسلموں کا بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ دہریوں کی بھی بعض دفعہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کام جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے نتیجے میں تمام مخلوق خدا کو جو آسائش میسر ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسی ہی ہو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عارف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے، موجودہ زمانے میں ایک مسلمان ہونے کے طور پر اسلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ رہنمائی دیجیے، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ۔ جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، بات واضح ہو جانی چاہیے آپ کو کہ قرآن مجید کی تعلیمات تو بنی نوع انسان کے لیے ہی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں گزری ہے، حتیٰ کہ آپ کے کئی دشمن ایسے ہیں جو بعد میں رطب اللسان ہوئے کہ ہاں ہم تو، ایک آدھ واقعہ میں بتا دیتا ہوں کہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو پڑوس کی ایک عورت تھی، وہ ہمیشہ آپ کے اوپر جو خاک ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نکلے ہیں اور دیکھا آپ نے کہ بڑھیا نے جو ہے آج مٹی نہیں ڈالی، توقع تھی کہ اب مٹی گرے گی لیکن نہیں گری۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑھیا نے آج مٹی نہیں ڈالی؟ کہنے لگے حضور وہ بیمار ہے۔ اسی وقت آپ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس کا حال چال پوچھا، اس کی دوا دارو کا اہتمام کیا۔ تو اسی طرح اور بہت سارے مسلمانوں ایسی روایتیں موجود ہیں، اب تو وقت نہیں ہے اتنا۔ تو بہرحال
اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت جو مسلمان اسی طرح کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کریں۔ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر جو اپنا عملی نمونہ پیش کیا اور ایک فعال جماعت قائم کی ہے، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ خدمت اسلام کر سکتے ہیں، امت کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خلافت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو اس سے بڑی برکت اور کوئی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں ایک آف لائن سوال بھی موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعجاز باجوہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب تو بظاہر لوگ ووٹ دے کر کرتے ہیں، تو ہم اس کو خدا کا فیصلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ قرآن مجید کی سورہ النور میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ بنانا یا خلیفہ کا انتخاب اس کا کام ہے۔ چنانچہ آیت آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو خلیفہ بناتا ہے۔ اب یہ سوال کہ بظاہر لگتا ہے کہ ووٹ دے کے کیا جاتا ہے اور ووٹ ڈالے جاتے ہیں، یہ تو ایک طریق ہے، اور اس کے مختلف طریق ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں۔ اس دوسرے طریق سے بھی ہیں، جیسے حضرت ابوبکر نے خود منتخب فرما دیا اپنے بعد کہ امت المسلمین حضرت عمر کو ہی پسند کریں گے، لہٰذا آپ نے اپنی زندگی منتخب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ دراصل دلوں میں تصرف کرتا ہے، اور اس فعل کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایسے شخص خلیفہ چنے گئے جو بظاہر گمنامی میں ہوتے ہیں، دلوں کا یکجا صورت پہ اس طرف جھک جانا۔ واقعات انتخاب کمیٹی کے ممبران بعض میں بیان کرتے کہ ہم تو اس شخص کو جانتے بھی نہیں تھے جس کا نام لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں میں تصرف کرتا ہے، اسی لیے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ وہی ہے جو سچی خلافت کو قائم کرتا ہے۔ اور جب ووٹ کے ذریعے سے چننے کے بعد وہ خلیفہ ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی یہ دو نشانیاں کہ اس کے ذریعے سے دین کو تمکنت حاصل ہوتی ہے اور دین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، یہ بتاتی ہیں کہ یہ خلیفہ دراصل سچا خلیفہ ہے۔ اور حضرت مسلم موعود نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ چن لیتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اس کا انتخاب جو ہے وہ سچا ہے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کار کہ بظاہر تو ووٹ کے سسٹم سے ہوتے ہیں اور ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا دلوں پر تصرف ہوتا ہے اور وہ دلوں کو اس طرف پھیرتا ہے، اور ایسے شخص کو جو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے ہی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے جو خدمت اسلام ہے وہ مختلف طریق پر ہو رہی ہے، مثلا جو ہے کتب کی اشاعت ہوگی، اخبارات و رسائل کی اشاعت، اور سب سے بڑھ کر MTA جو ٹی وی چینل ہے اس کے ذریعہ یہ کام کیا جا رہا ہے، تو وقت کی رعایت سے اس بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، وقت بہت ہی محدود ہے، میں چند ایک نکات ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آخری زمانے کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اس میں یہ ہے کہ مذاہب کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک مذہب پر لے آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں بیان فرما دی اس میں سے یہ بھی ایک نشانی تھی کہ واعظ صحف و نشرت، کہ اس زمانے میں آخری زمانے میں صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، بکثرت ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو پیغام کو اچھی طرح پہنچاتے ہیں ان کی بھی قسم کھائی، اور والناشرات نشرن کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو اچھی طرح پیغام کو پہنچا دیتے ہیں۔ انہی پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں رسل و رسائل کے آپس میں ملنے کے اور ایک دوسرے سے قوموں کو ملنے کے وہ ذرائع پیدا کیے، جس کے نتیجے میں آج ایک انسان کسی بھی جگہ بیٹھا ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی سے بات کر سکتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ، اور دوسرے مختلف ذرائع پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مسیح موعود کے مقام و مرتبہ پہ فائز فرمایا تو آپ نے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے جو عظیم الشان کارخانہ شروع کیا، جو عظیم الشان کام شروع کیا، اس کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور یہ آپ نے اپنی کتاب جو ابتدائی کتاب تھی فتح اسلام اس میں بیان فرمایا کہ یہ جو میرا کام ہے یہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ یہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ پہلا کیا تھا؟ تالیف و تصنیف، دوسرا اس کے اندر تھا اشتہارات، تیسرا مہمانان سے ملاقات، اور چوتھا اس میں تھا مکتوبات، چٹھیوں کا لکھنا، پانچواں مریدین اور مبائن سے بیعت کا سلسلہ۔
ہم جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں، جو سوال ہے، یہ پہلی شک میں آتا ہے، یعنی تالیف و تصنیف کے اندر آتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی کلمی جہاد میں گزری۔ آپ نے 80 سے زائد معرکۃ الآراء کتابیں لکھی۔ آپ کی وفات پر جو اس وقت کے چوٹی کے علماء گنے جاتے تھے، ان کے تبصرے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ کے قلم کی اور آپ کے علم کلام کے بارے میں رطب اللسان تھے، جو کسر صلیب کا آپ نے حق ادا کیا، اسلام کے کو ہر ایک میدان میں جو آپ نے بالا کیا، وہ تمام تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کے ذریعے بھی بتایا کہ دیکھو میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے، ان کاموں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایک بڑا مشہور حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ مختلف وقتوں میں اس کے مختلف ظہور ہوئے، کبھی خطوط کے ذریعے تبلیغ پہنچی تو کبھی آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے، لیکن ایک ذریعہ اس کا MTA بھی ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1898 میں یہ الہام نازل ہوا، گمنامی کی حالت تھی قادیان میں، اور اس وقت یہ الہام جب ہوا کہ اس وقت تو قادیان سے باہر بھی تھوڑے ہی لوگ تھے جو حضرت مسیح اسلام کو جانتے تھے، اور کہاں ایشیا اور کہاں افریقہ کی ہم باتیں کر سکیں۔ لیکن آج 125 سال کا عرصہ ہوا کہ اسی قادیان سے یہی ہمارا جو پروگرام MTA کے ذریعے جا رہا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کنارہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں یہ پروگرام نہ دیکھا جا سکے اور نہ اس کو سنا جا سکے۔ تو MTA کا اجراء ہی دراصل جو کہ 1992 میں عملی طور پر ہو گیا، اس سے پہلے بھی چند خطبات شروع ہو چکے تھے، اور عملاً اس کو 30-31 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کی فرمایا کہ اس کے تقریباً 16 اسٹوڈیوز ہیں دنیا میں، اور قادیان کے علاوہ گھانا، جرمنی، امریکہ، کینیڈا، مختلف ممالک سے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات میں جو ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ نے مختلف چینل دیکھے ہیں، ڈسکوری بھی دیکھا ہوگا، اور مختلف بڑے بڑے چینلز ہیں، وہ چلانے کے لیے اپنے چینل کو 24 گھنٹے ایڈورٹائزمنٹ لیتے ہیں، اشتہارات اس میں جاری ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد چینل ہے، اس میں آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آئے گا، اور اتنا بڑا اس کا خرچ ہے، اور یہ جماعت احمدیہ برداشت کر رہی ہے۔ کسی ملک کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، توئی طور پر، رضائی طور پر ہر جگہ سے اسٹوڈیو سے پروگرام تیار ہوتے ہیں اور یہ لائیو نشر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو چینل 24 گھنٹے چل رہے ہیں مختلف زبانوں میں، مختلف اسٹوڈیوز میں، یہ دراصل خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ ہی جاری ہیں، اور MTA اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ دنیا کے مختلف چینلز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹاتے ہیں، دنیا کی طرف جوڑتے ہیں، دنیا کی گندگی میں انسان کو ڈالتے ہیں۔ یہ وہ چینل ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے انسان کو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے۔ بس ہم سب کو اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آخر پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہر ایک طالب صادق اپنے مطلب کو پائے گا، اور ہر ایک صاحب بصارت اس دین کی عظمت کو دیکھے گا، مگر کون ہمارے سامنے آ کر اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ آسمانی نور ہمارے کسی مخالف میں بھی موجود ہے؟ اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور فضیلت اور قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کیا ہے، وہ بھی کوئی روحانی برکت اور آسمانی تائید اپنے شامل حال رکھتا ہے؟ کیا کوئی زمین کے اس سرے سے اس سرے تک ایسا متنفس ہے کہ قرآن شریف کے اس چمکتے ہوئے نوروں کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ براہین احمدیہ حصہ سوم، روحانی خزائن جلد 1، صفحہ 291 تا 292، حاشیہ در حاشیہ نمبر 1۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پر کسی اور سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا
بتایا